السلام علیکم ساتھیوں، IRC کے پوڈ کاسٹ کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج بہت ہی ایک منفرد موضوع ہے جس پہ ہم اس پوڈ کاسٹ میں بات کرنے چلے ہیں۔ کئی سال پہلے جب ہم چھوٹے سے تھے تو ہم نے لفظ مہاجرین سننا شروع کیا۔ افغان مہاجرین پاکستان میں آ رہے ہیں، پاکستان ان کے لیے اپنے دروازے، اپنے دل کھول رہا ہے، اور پھر یہ افغان مہاجرین کا پاکستان آنا، یہاں رہنا اور اس ملک کے باشندوں کا اس ملک کے باشندوں کو بغل گیر ہو کے ویلکم کرنا ایک روایت بن گیا۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سوچا یہ گیا تھا کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تب ہم نے کہیں گاہے کچھ اداروں کا نام سنا جس میں UNHCR، حکومت پاکستان، خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت یا IRC جیسے ادارے نمایاں ہیں کہ جنہوں نے جو مہاجرین ہیں، جو ریفیوجیز ہیں، ان کو اس ملک میں انٹیگریٹ کرنے کا علم اٹھایا اور پیش ہوئے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ شاید اس پہ بات بہت کم ہوتی ہے، لیکن آج بھی یہ مسئلہ کافی گھمبیر ہونے کے ساتھ ساتھ موجود ہے۔ آج ہم نے اس موضوع پہ بات کرنی ہے کہ IRC جو سب سے پہلے پاکستان آیا تھا، آپ کو یاد ہے کہ اس کی پہلی پوڈ کاسٹ پہ شبنم بلوچ صاحبہ نے جو IRC کی کنٹری ہیڈ ہے بتایا تھا کہ IRC پاکستان میں آیا ہی سوویت یونین اور افغانستان کی جنگ کے بعد افغان مہاجرین کے حوالے سے تھا۔ تو آج کیا صورتحال ہے؟ کیا مہاجرین کا مسئلہ اتنا ہی بڑا ہے؟ اور ایسا یہ کیا مسئلہ ہے جو حل نہیں ہو پاتا؟ ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح شبنم بلوچ خود موجود ہے، جو کہ کنٹری ہیڈ ہے انٹرنیشنل ریسکیو کمیٹی یعنی کہ IRC کی۔ السلام علیکم، ویلکم شبنم۔ وعلیکم السلام، تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می اگین۔ بلکہ آپ کو تو اب آپ کو مجھے ویلکم کرنا چاہیے اتنے ایپیسوڈز کے بعد، تو ہے نا؟ آئی ویلکم یو۔ اور ہمارے ساتھ سرمد موجود ہے، سرمد اقبال، جو کہ ہیڈ آف پالیسی ہیں IRC کے۔ سرمد السلام علیکم اینڈ ویلکم۔ وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو ویری مچ۔ سرمد جیسے دوستوں سے، ڈیولپمنٹ سیکٹر کے پروفیشنل سے مل کے میں ہمیشہ تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتا ہوں، کیونکہ یہ چائلڈ پروٹیکشن پہ بھی اتنا ہی جامع ویژن رکھتے ہیں، اور ان سے ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن پہ بات کرو اس پہ بھی، قانون کے حوالے سے بات کرو اس پہ بھی، اور اب ریفیوجیز کا مسئلہ ہے تو اس پہ بھی۔ تو وی آر سو پراؤڈ آف پروفیشنلز لائک یو سرمد۔ تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ۔ اچھا جی، پہلا تو وہی سوال کہ یہ ریفیوجیز کی تو اب تیسری نسل جوان ہو رہی ہے جو شروع میں آئے تھے، تو اب تو کیا یہ ان کا ہی گھر نہیں ہو گیا پاکستان، یا ابھی بھی ہم انہیں مہاجری کہیں گے؟ اور ابھی بھی کیا ایک کویسچن مارک ہے ان کی ویل بینگ کے اوپر؟ بظاہر تو یہ بڑا سمپل سا سوال ہے، سادہ سا سوال ہے، لیکن یہ بہت ہی مشکل سوال ہے، کیونکہ یہ سوال ہم سے وہ جو ینگ مہاجرین ہیں جن کی جو پیدا ہی یہاں پہ ہوئے، انہوں نے کبھی افغانستان کو نہیں دیکھا، وہ بھی یہ سوال ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں تو لگتا ہے کہ ہم یہیں پیدا ہوئے ہیں، ہم نے یہی کچھ دیکھا ہے، ہمیں نہیں پتہ افغانستان کیسا ہے اور وہاں پہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی وہ واپس نہیں جا سکے، یا کچھ لوگ اگر واپس گئے تو بھی انہیں واپس دوبارہ آنا پڑا۔ جیسا کہ آپ نے انٹروڈکشن میں کہا تھا کہ جب اس طرح کا کوئی کرائسس ہوتا ہے جس میں ڈسپلیسمنٹ ہوتی ہے، اپنا ملک چھوڑنا بہت مشکل کام ہے۔ مطلب یہ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے کہ آپ اپنا گھر، اپنا ملک چھوڑ کے کہیں اور چلے جائیں اور آپ کو یہ اسٹیٹس ملے کہ آپ ریفیوجی ہیں۔ یہ بذات خود ایک بہت بڑا ڈرامہ ہے، تو اس کو ایک چھوٹی چیز نہیں سمجھنا چاہیے۔ ملینس آف افغان ریفیوجیز جب پاکستان میں آئے تھے ڈیورنگ سوویت آکوپیشن آف افغانستان، تو پاکستان 2 کے ریفیوجی کنونشن کا سگنیٹری نہیں ہے۔ اگر آپ سگنیٹری نہیں ہیں تو آپ پہ کوئی اوبلیگیشن نہیں ہوتی، بیکاز یو آر ناٹ سگنیٹری۔ آپ اپنے بارڈرز بند کر سکتے ہیں، لیکن نارملی یہی ہوتا ہے پوری دنیا میں کہ اگر ایسی سچویشن ہو تو جو آپ کے نیبرنگ کنٹریز ہوتے ہیں وہاں پہ بھی جاتے ہیں۔ ناؤ اٹ ڈیپینڈس آن دا نیبرنگ کنٹری کہ اپنے بارڈر بند کرتے ہیں یا اپنے بارڈر کھلے رکھتے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا یورپ میں کتنے مہاجرین ہیں جو کہ سمندر میں ڈوب جاتے ہیں، لیکن پاکستان نے ایسا نہیں کیا۔ ہمارے بارڈرز کھلے تھے اور ہم نے افغان مہاجرین کو پاکستان میں پناہ دی۔ لیکن اس وقت بھی شاید ہم میں سے کسی کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ 40 سال تک ہم اسی مسئلے پہ الجھے ہوئے ہوں گے اور اسی پہ بات کر رہے ہوں گے اور اس کا کوئی سلوشن نہیں نکال پائے ہوں گے۔ This is very unfortunate, and organizations like us, including anyone who is working for Afghan refugees, who we are looking for sustainable solutions. کیونکہ یہ جو تقریباً 4 ملین کے قریب، 40 لاکھ کے قریب جو افغان مہاجرین پاکستان میں ہیں، بظاہر ایک نمبر ہے افغان مہاجرین 40 ملین 40 لاکھ،
لیکن یہ فیملیز ہیں, یہ لائفس ہیں, یہ اسٹوریز ہیں. مطلب یہ آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ ان کے ڈریمز کیا ہوں گے, یہ اپنا فیوچر کہاں پہ دیکھتے ہیں. جب تک آپ کو کوئی تسلی نہ ہو کہ میرا کل کیسا ہوگا, آپ کیسے خواب دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ایک بڑا تکلیف دہ چیز ہے. تو اس جو آپ نے مجھے سوال پوچھا, میں نہیں سمجھتی میرے پاس کوئی اس کا اسٹریٹ فارورڈ آنسر ہے. وی آر آل لوکنگ فارورڈ ٹو دا سولوشنس اینڈ آنسرس. لیکن جب تک یہ جواب ملے تب تک اس پاپولیشن کو ہمیں سپورٹ کرنا پڑے گا. اور آئی آر سی اس پاپولیشن کو کس طرح سے سپورٹ کر رہی ہے, یہ ہم جاننا چاہیں گے سرمد سے کہ کیا انیشیٹیوز ہیں کہ اس پاپولیشن کو میکسیمم کمفرٹیبل لیونگ دی جا سکے. اچھا, تھوڑا سا اگر ہم بیک ٹریک کر جائیں نا اسی افغان مہاجرین کے ارائیول کو دیکھتے ہوئے کہ جب سوویت آکوپیشن تھا اور افغان مہاجرین آئے, تو آئی آر سی جو ہے نا UNHCR اور کمشنریٹ آف افغان ریفیوجیز, جو کہ بعد میں اس کا نام چینج ہوا, لیکن پہلے ایک افغان ریفیوجیز کے لیے ایک جو تھا نا سیل بنا تھا اور اس میں ہم آپریٹ کرنا شروع ہوئے ان کے ساتھ مل کے. تو پہلی چیز یہ تھی کہ ان کو سیٹل کیا جائے, کیونکہ وہ جس طرح سے جن مصائب کا شکار ہوتے ہوئے یہاں آئے تو ان کو تھوڑا سا ذرا ایک جگہ بسایا جائے, ان کو تھوڑی فیسلٹیز پرووائڈ کی جائیں, کھانا پینا, سائیکو سوشل سپورٹ, پلس اس کے ساتھ ان کو باقاعدہ طور پہ رجسٹر کیا جائے, دیکھا جائے کون لوگ کہاں سے آئے ہیں, ایک ڈیٹا بیس بن جائے. اس کے بعد ان کی رجسٹریشن کا پروسیس شروع ہو اور اس کے بعد پھر ان کو ہم ٹریک کر سکیں کہ وہ کیا چیز. انیشلی تو بہت بہترین گیا, لیکن جب یہ مسئلہ پرولونگ ہونا شروع ہوا تو پھر اس میں جو ہے سالوں سے جو ہے نا 5 سال سے 10 سال, پھر دہائیاں چلتی گئیں, جنریشنز آنا شروع ہو گئیں, اور انہی مہاجرین کے جو کیمپس تھے وہ انہی کی سیٹلمنٹس میں تبدیل ہونا شروع ہو گئے. ٹینٹوں کی جگہ کچے گھروں نے ریپلیس ہو گئے, کچے گھروں سے جو فیسلٹیز تھیں وہ اسی طرح ہی ان کے ساتھ لے کے چلائی جاتی رہیں. بہت ساری جو ہے پالیسی بیانات, فریم ورکس چینج ہوئے, آئے, کچھ نئی ایڈیشنز ہوئیں, کچھ کٹس لگے. اس سارے سیناریو کے اندر یہ فیملیز اپنی جگہ پہ سروائیو کرتی رہیں ان حالات کو. ان کا جو سب سے میجر چیز تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان نے ان کو جو ہے نا جذبہ خیر سگالی کہہ لیں, جذبہ ایمانی کہہ لیں, اس کانٹیکس میں ان کو ویلکم, بھائی چارہ کہہ لیں, ایگزیکٹلی, ان ساری چیزوں کو جب دیکھا تو انہوں نے پھر ان کو کرٹیل یا کنٹین نہیں کیا. ان کو اجازت تھی کہ وہ جہاں جا کے آباد ہونا چاہیں, کیونکہ وہ ایک رجسٹرڈ کارڈ کے تحت چل سکتے تھے, موو کر سکتے تھے, جو ایکسیپٹڈ تھا. جب وہ موومنٹس آئیں تو لوگوں نے بارڈر ٹاؤن سے نکل کے سیٹلمنٹس کی طرف آئے, سیٹلمنٹ سے نکل کے اگر آپ دیکھیں تو آپ کا بارڈر سے کراچی تک ہر جگہ آپ کے جو ہے نا ہمارے افغان بھائی بہنیں آباد ہیں, فیملیز ہیں ان کی. لیکن سچویشن یہ ہے کہ کیا ان کو جو ہے نا نیشنل سٹیٹس ملا یا وہ ابھی تک ریفیوجی سٹیٹس پہ ہیں. تو اس کا جواب بڑا سمپل ہے کہ وہ ابھی تک ریفیوجی سٹیٹس پہ ہی ہیں. ان کی رجسٹریشنز ریفیوجی سٹیٹس سے ہی چل. جو اب بچہ پیدا ہوا, جیسے شبنم ہمیں بتا رہی تھی, مثلا اس وقت ایک 18 سال کا نوجوان ہے جو پیدا ہی اسلام آباد میں ہوا, کبھی افغانستان نہیں گیا, اس کا کیا سٹیٹس؟ وہ بھی UNHCR کے ریکارڈ میں اپڈیٹ ہوتا ہے. پاکستان کے ڈیٹا ہیومن رائٹس کے حساب سے دیکھا جائے تو میں افغانی ہوں یا میں ایرانی ہوں یا میں انڈین ہوں, بنگلہ دیشی ہوں, کسی بھی, میرے خیال ایک انسان کی حیثیت سے آپ تو اسے آئیڈینٹی ہی نہیں دے رہے, اس کا تو بالکل بھی کوئی قصور نہیں ہے. تو آئی ڈونٹ نو, اس پہ آپ دونوں بھی اس میں دیکھیں نا, اس میں اسکول آف تھاٹس ڈفرینٹ ہے نا. ہم ہیومن رائٹس کے اینگل سے بات کریں تو ہمیں یہ چیز جو ہے لگتی ہے کہ یار یہ اچھا نہیں ہو رہا یا ٹھیک نہیں ہو رہا یا اس میں کچھ اور بہتری لائی جا سکتی ہے. لیکن سیم سچویشن جو ہے کچھ عرصہ پہلے تک UK کے اندر بھی تھی کہ کسی کا بچہ وہاں پیدا ہوا تو وہ بائی برتھ نیشنل تھا, لیکن اب وہ سچویشن یا وہ قانون چینج ہو چکا ہے. تو اب UK کے اندر بھی اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ نیشنلٹی اپنے پیرنٹس کی لے کے چلتا ہے, نہ کہ UK کی. اسی طرح آپ کا US کے اندر بھی لاس. تو آپ کی جو لاس چینج ہو رہی ہے نا, اس پہ ہم اس ہیومن رائٹس کی ڈبیٹ کو تو ایک اینگل دے سکتے ہیں, لیکن جو کنٹری ڈائنامکس ہیں, جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے, جو اکنامک سچویشنز ہیں, اس کی وجہ سے مختلف کنٹریز مختلف اپروچز اڈاپٹ کر رہی ہیں. سیم گوز فار پاکستان. ان کے پاس کوئی آئیڈینٹی نہیں ہے, ان کے پاس افغان آئیڈینٹی ہے, افغان آئیڈینٹی ایک مہاجر کی آئیڈینٹی. اب IRC ان کے لیے کیا کر؟ ہماری جو پروگرامنگ ہے نا وہ ہوسٹ کمیونٹیز میں بھی ہے جہاں یہ آباد ہوئے پہلے آ کے. ان کے اگر جو کیمپس تھے ادھر بھی ہماری چل رہی ہے, اور ان کے ساتھ ساتھ ہماری جو جتنی انٹرونشنز ہیں نا, وہ جتنے ہمارے سیکٹرز ہیں
چاہے وہ ہیلتھ ہے, ایجوکیشن ہے, لائیولیہڈ ہے, چاہے وہ جو ہے نا ان کو اویئرنیس دینے کی بات ہے, اس ساری چیزوں کے اندر چل رہی ہے. انہی کمیونٹیز کو ہم جو ہے انہی کے بچوں کو انفیکٹ ہم ایجوکیشن اسٹریم میں بھی لے کے آئے ہیں, بلوچستان کے اندر بھی, کے پی کے اندر بھی, مین اسکولز کے اندر بھی ان کو لائے اور نان فارمل ایجوکیشن میں بھی ان کو لائے. ہمارے پاس کتنی کیس اسٹڈیز ہیں کہ ایک بچی جس کو پرائمری میں داخلہ دلایا وہ اب جو ہے نا ہائی اسکول اور کالج تک پہنچ چکی ہوئی ہے, وہ پاس کر چکی ہے پورا سیناریو. 10-20 سال جو اس کی ایجوکیشن کے تھے وہ پوری گزار چکی ہے اور وہ آئی آر سی کے ساتھ گزار چکی ہے. آئی آر سی ہیز بین بیکنگ دیم. سردیاں اگر آئی ہیں, کوئی اور ڈیزاسٹر آیا تو آئی آر سی ہیز بین دیئر ٹو سپورٹ دیم ٹو میک شیور کہ وہ ایک پروٹیکشن ان کے گرد موجود رہے, چاہے وہ کمبل کی صورت میں ہے, چاہے وہ گیس کے سلنڈر کی صورت میں ہے, چاہے وہ کھانے کی پکانے کی چیزوں کی صورت میں ہے, چاہے وہ ان کی جو روزگار ہے نا اس کو اسٹیبلش کرنے کی صورت میں ہے. ہم ان کو مین اسٹریم جو ہے نوکریوں میں تو نہیں لا سکتے کیونکہ لاز اینڈ آف دا کنٹری ہمارے سامنے آتی ہیں, لیکن ہم ان کو وہ ٹیکنیکس, وہ اسکل سیٹ, وہ جو ہے نا نالج دے سکتے ہیں جس سے وہ اپنے چھوٹے چھوٹے کاروبار شروع کر سکیں. اور یہی چیز ہے کہ جو آئی آر سی کا پرائم مینڈیٹ رہا ہے کہ ہم نے افغان ریفیوجیز کو ایک ہولسٹک پروٹیکشن پرووائڈ کرنی ہے فرام ایوری چیلنجنگ سچویشن دیٹ دے آر فیسڈ وتھ. لیکن ہم نے جس طرح اپنے چائلڈ پروٹیکشن والے پوڈ کاسٹ میں بات کی تھی کہ ہمارے پاس بہت سارے ایسے بچے بھی سامنے آ رہے ہیں جو ان اکمپنیڈ ہیں, تو ان کی ری انٹیگریشن کی بات بھی ہم کر رہے ہیں. ان کو ری انٹیگریٹ کرنے کے لیے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا. اچھا شبنم, یہ بتائیں کہ جو کمیونٹیز ہیں, جو لوکل کمیونٹیز ہیں, شروع میں تو تھا نا کہ جی ہم نے بازو کھول کے ان کو ویلکم کرنا ہے اور ان کو احساس نہیں ہونے دینا کہ ان کا ملک نہیں ہے, یہ بھی آپ کا ہی اپنا گھر ہے. گھروں کے ایکچولی گھروں کے دروازے کھولے گئے. اس وقت کیا سچویشن ہے, کمیونٹیز کا آپ کے خیال میں کیا کردار ہونا چاہیے اور وہ کردار ادا کر رہے ہیں لوکلز؟ دیکھیں یہ مکس سی سچویشن ہے. ایسا نہیں ہے کہ ڈیلی بیسس پہ کوئی ہاسٹیلٹی ہو رہی ہو, یا جو ہوسٹ کمیونٹیز ہیں وہ یہ اعتراض کرتی ہوں کہ جی جس اسکول میں ہمارے بچے جاتے ہیں وہاں پہ افغان ریفیوجیز کے بچے کیوں آتے ہیں, یا ہمارے محلے میں کوئی افغان ریفیوجی کیوں رہتا ہے. ایسی کوئی ڈیلی بیسس پہ کوئی ڈسکریمنیشن ہمیں کبھی نظر نہیں آئی. لیکن کبھی کبھی ڈیو ٹو سرٹین اکنامک ریزنس کوئی ایسی چیز ٹریگر کر جاتی ہے, وہ کہ چھوٹی سی ایپیسوڈ چلتی ہے لیکن اس کے بعد پھر سیٹلمنٹ ہو جاتی ہے, کیونکہ سارے ہوسٹ کمیونٹیز نے بھی ان لوگوں کے ساتھ ایک جنریشن گزار دی ہے. ان کے بچے آپس میں دوست ہیں, ان کی خواتین آپس میں ملتی جلتی ہیں, بات چیت کرتی ہیں. اور پلس میں پھر ہمارے جیسے جو ادارے ہیں آئی آر سی, پرٹیکولرلی ہم سوشل کوہیژن پہ بھی بہت کام کرتے ہیں, تاکہ جو ہمارا انٹرونشن ہوتا ہے پروگرام کا اس میں ہم میک شور کرتے ہیں کہ اگر 60% ہمارا جو پروگرام ہے وہ افغان ریفیوجیز کو سپورٹ کرتا ہے تو 40% وہ ہوسٹ کمیونٹیز کو بھی کرے, تاکہ وہ رفٹ نہ ہو اوور دا ریسورسز کہ وائی اونلی افغان ریفیوجیز آر گیٹنگ سپورٹ وائل وی آر آلسو پور. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. تو سوشل کوہیژن پہ پھر ہمارا کافی جو ہماری کوہیژن جو انکلوسیونیس جو ٹیمز ہیں ہماری وہ اس پہ کافی کام کرتی ہیں. اچھا سرمد, یہ بتائیں کہ پورے اب تقریباً 40 سال کی کہانی ہے, 4 دہائیوں کی کہانی ہے, جو کہ آئی آر سی کے پاکستان میں کہانی ہے وہی افغان ریفیوجیز کی بھی کہانی ہے, اتنے ہی دورانیے کی. ایسی کیا آپ کے خیال میں ٹیک اویز ہیں, یا انٹرنیشنل لینس سے آپ دیکھیں تو کیا کیا سیکھا انٹرنیشنلی ورلڈ وائڈ, کیا لیسنز لرنڈ ہیں, کیا لرننگز ہیں اس پورے پاکستان کے افغان ریفیوجیز کو ہوسٹ کرنے سے؟ سر پہلی چیز تو یہ ہے نا کہ میں تھوڑا سا اگر کیٹیگورک ہو کے کہوں تو افغان کا جو کرائسس ہے نا دیٹ از اے فارگوٹن کرائسس گلوبلی. افغانس کو تو ریفیوجی سمجھا ہی نہیں جا رہا اب, جو 40 سال پہلے آئے تھے یا جو اب آباد ہیں ان کی نیکسٹ جنریشنز یہاں پہ. تو ایک جو یہ ریئلائزیشن ہے یہ جو ہے نا آنی بھی ضروری ہے, اور جو کہ ابھی دوبارہ سر اٹھایا بھی ہے اس نے جب یہ ریسنٹ ٹرانزیشن ہوئی افغانستان میں اور ایک انفلکس آیا پاکستان میں ریفیوجیز کا. لیکن اس سے جو کیس اسٹڈی نکل کے آتی ہے نا ہمارے لیے کہ پاکستان ہیز بین ہوسٹنگ مور دین 30 ملین ریفیوجیز ان پاکستان, انڈیویجولس کی بات کر رہا ہوں, فیملیز کی نہیں, مور دین 30 ملین انڈیویجولس ان پاکستان. اور 40 سال میں ہماری ریسورسز, ہمارا کام, ہماری اکانومی, ہمارا بھائی چارہ, ہمارا جو پیار محبت ہے وہ کم نہیں ہوا. لیکن اس ریسنٹ ٹرانزیشن کے اندر جن فیملیز کو ریپیٹریٹ کرنے کے لیے یہاں لایا گیا تھا وہ 2 سال سے پاکستان کے اندر آباد ہیں.
اب جتنا آپ ٹائم اس میں لیں گے اتنی یہ فیملیز جو ہے نا ایٹ دا برنک آف جو ہے نا ایکسپلائٹیشن بھی آئیں گی, ایٹ دا برنک آف اکنامک کرائسس بھی آئیں گی, کیونکہ وہ جو اپنا مال متاع لے کے آئے تھے وہ تو ایگزاسٹ ہو گیا ہے. ان کے پاس یہاں اسٹیٹس ریفیوجی کا نہیں ہے. اس وقت جو کرنٹ ریفیوجیز ہیں وہ ہمارے پاس ٹرانزٹ ریفیوجیز ہیں جو افغانستان سے پاکستان آئے اور پاکستان سے آگے جائیں گے. آگے وہ جا نہیں پا رہے, واپس وہ جا نہیں سکتے, درمیان میں وہ ہیں اکانومی ان کی ختم کیونکہ دے کانٹ گیٹ امپلائمنٹ, ٹھیک ہے, اسٹیٹس ان کے پاس ہے نہیں رجسٹرڈ کا. ایسی صورت میں کیا کرنا ہے؟ یہ جو لرننگ ہے نا, اس لرننگ کے اوپر باقاعدہ بات چیت شروع ہو بھی گئی ہے اور کی بھی جا رہی ہے, انٹرنیشنلی بھی اور نیشنلی بھی. اور اس چیز کے اندر سے جو چیزیں اور نکل کے آ رہی ہیں وہ ہے ریفیوجی ریسیٹلمنٹ پلان, جو کہ گورنمنٹ یو این ایجنسیز مل کے جو ہے انہوں نے سامنے لائے, اور اس کے اوپر ابھی فردر کاوشیں جاری ہیں کہ اس کو فردر آرٹیکولیٹ کر کے اس کو امپلیمنٹیشن کی طرف لے جایا جائے تاکہ پراپر جو ہے نا چیزوں کو لایا جائے. اور اس میں صرف ابھی کے ریفیوجیز کو نہیں دیکھ رہے, پچھلے تمام ریفیوجیز جو 40 ایئرس 45 ایئرس کے ہیں ان کو بھی دیکھا جا رہا ہے. میرے خیال ہے سب سے بڑی تعداد یہی ہمیں ملتی ہے نون ہسٹری کے اندر. وی آر ان 30 ملین, 3 کروڑ کی بات کر رہے ہیں اس وقت, اگر میرا حساب 30 ملین انڈیویجولس کی بات, فیملیز نہیں. ویسے تو کہا جاتا ہے 3 ملین فیملیز ملٹیپلائڈ بائی 3 جنریشن. یہ نمبر تو بہت بڑا ہے, اور ہو سکتا ہے اسے بھی کہیں بڑا نمبر ہو, کیونکہ ظاہر ان کی فگرس اور جو ڈیٹا ہے وہ اتنا اوتھینٹک ہے, اتنا ایکوریٹ نہیں ہے کسی بھی ادارے کے پاس. لیکن میں سمجھتی ہوں اس میں ظاہر پاکستان نے تو اپنا فرض ادا کیا, وہ جو بھائی چارے والا تھا, اور اتنے عرصے تک انہوں نے ہیونگ بینگ اے پور کنٹری, ہم کوئی اتنے امیر ملک تو ہے نہیں ایگزیکٹلی, ہم کوئی اس طرح کی یورپ کی ویسٹرن کنٹری تو تھے نہیں کہ ہم ایبسلیوٹلی. لیکن جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے نا, بیکاز جب ریفیوجی کا کرائسس ہوتا ہے تو یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے سپورٹ کرنا ہوسٹ کنٹری کو اینڈ دا پیپل ہو آر ڈسپلیس. تو انہوں نے شروع میں تو کیا, لیکن آہستہ 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 نا وہ پیچھے ہٹ گئے, پرائرٹیز بدل گئیں, دنیا میں اور بہت کچھ شروع ہو گیا. ایبسلیوٹلی. لیکن پاکستان اکیلا اتنے بڑے کرائسس کو فیس نہیں کر سکتا, اور ابھی بھی جو ٹرانزیشن کی جو بات کی سربند ہے, یہ لوگ جو آئے ہوئے ہیں تو بھی پاکستان نے ان کو ٹرانزیشن میں رہنے دیا ہے, لیکن اسٹیٹس یہ تھا کہ یہ لوگ تھرڈ کنٹری میں جا کے ریسیٹل ہوں گے. لیکن 2 سالوں تک بھی ان کا پروسیس اتنا سلو ہے کہ کوئی گنی چنی چند میں بھی مطلب لیس دین 100 فیملی, تو وہ والی کمٹمنٹس بھی پوری نہیں ہو رہی. تو آئی ول گیو اے میسج ٹو دا انٹرنیشنل کمیونٹی کہ جیسا کہ سرمد نے کہا کہ دے ہیو فارگاٹن دی افغان کرائسس. اس میں صرف پاکستان یا افغانستان کا یا جو نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کا رول نہیں ہے. اٹ از اے رسپانسبلٹی آن دا انٹرنیشنل کمیونٹی اینڈ دے ہیو ٹو کم فارورڈ. آپ پاکستان کو ہیڈ کر رہی ہیں, آئی آر سی کو. آئی آر سی کے جو انٹرنل گلوبل مینجمنٹ ہے, اس کی جو اسٹریٹجک میٹنگز وغیرہ ہوتی ہیں, اس کے اندر افغان ریفیوجیز, ڈز دس ایشو کم آن اے پرائیورٹی لسٹ؟ اٹ از آن اے ٹاپ پریارٹی. ہمارا گلوبلی ایک اور پروگرام چلتا ہے جسے ہم ریسیٹلمنٹ آف ریفیوجیز پروگرام کہتے ہیں, جس میں افغان ریفیوجیز کی ریسیٹلمنٹ ان تھرڈ کنٹریز, دیٹ از ون آف دا بگیسٹ پروگرام, جس میں مینلی ہم امریکہ کے 20 سٹیز ہیں جو آئیڈینٹیفائڈ ہیں, وہاں پہ ان کی ریسیٹلمنٹ کرتے ہیں. دا پیپل ہو آر ڈسپلیسڈ ڈیورنگ دس افغان وار, چاہے وہ افغانستان سے نکلے ہوں یا کسی اور نیبرنگ کنٹریز میں سے. پاکستان اس پروگرام کا حصہ نہیں ہے بیکاز آف آور اون پالیسیز, لیکن گلوبلی اٹ از ویری مچ آن دا ٹاپ ایجنڈا. تو جب وہ یہاں سے چلے جاتے ہیں, یہاں سے جب وہ چلے جاتے ہیں تھرڈ کنٹری, اسپیشلی ان یو ایس, تو وہاں پہ جب ان کی ری انٹیگریشن کا جو پروسیس ہے اس میں آئی آر سی سپورٹ کرتا ہے انہیں. گریٹ سرمد اینڈ شبنم, تھینک یو ویری مچ. یٹ اگین ویری ویری آئی اوپننگ. میں تو یہ کہوں گا, جیسے کہ میں ابتدائی میں کہہ رہا تھا سرمد, کہ ہم بچپن میں سنا کرتے تھے افغان مہاجرین, اس کے بعد یہ لفظ آہستہ 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 خبروں سے بھی اور ایک الارم کی سچویشن سے بھی ختم ہوتا گیا. لیکن آپ دونوں نے ابھی جو ایمفیسائز کیا ہے کہ یہ ابھی بھی ایک کویشچن مارک ہے, اور اس سوالیہ نشان کا جواب چاہیے. تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ. آپ کا شکریہ. آپ اگر اس حوالے سے کچھ
कहना चाहें IRC का जो अफ़गान रेफ्यूजीज़ के हवाले से काम है उस हवाले से कुछ कमेंट करना चाहें आप, अगर कोई रेफ्यूजी स्टेटस में हैं और इस वक्त हमारी बात सुन रहे हैं और आप IRC से कोई मशावरत करना चाहते हैं, कोई मशवरा लेना चाहते हैं, तो हमें इनबॉक्स ज़रूर कीजिए या नीचे कमेंट्स में अपनी बात कहिए अपने नाम और अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स के साथ हमें इनबॉक्स कीजिए. आई थिंक शबनम सरमद और इनकी टीम विल बी वेरी हैप्पी कि किसी न किसी तरह से आपको कोई मशावरत दी जाए या आपकी कोई मदद की जा सके. बहुत शुक्रिया देखने का, खुश रहिए, मिलेंगे फिर. गर रही ज़िंदगी. खुदा हाफिज़.